معزز سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے حساب دفعہ درود و سلام ہو محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ احکم الحاکمین دی رحمت شامل حال ہوئی کہ اللہ پاک نے سانو صحت و تندرستی اور ایمان دی نال جمعہ المبارک دا خطبہ جمعہ المبارک ادا کرنے واسطے جامع مسجد محمدی علی ٹاؤن وچ اللہ پاک نے یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن و حدیث کے دلائل کی صورت وچ بیان دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کیتا جائے میرے سمیت اللہ سانو سارے عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے ماشاءاللہ۔ گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ اندر بھی میں دعا کر رہا کہ اس ماہ مبارک یہ بابرکت اور مقدس مہینہ اللہ ساڈیاں زندگیاں، اللہ سانو ساری زندگی وفا کرے اور اللہ سانو وہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائے۔ اج دے جمعہ المبارک کا عنوان ہے استقامت فی الدین، کہ دین حق تے قائم رہنا۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا شخص کامیاب و کامران اور سعادت مند نہیں ہو سکتا جڑا جذباتی انداز میں کدی تے وہ مسلمان بن گیا تے کدی انہیں دین نو خیر آباد کہہ چھڈیا۔ ایمان کی لہر آئی تے نمازی بن گیا، تے نفاق کا غلبہ ہویا تے نمازاں چھڑ دی۔ رمضان المبارک آیا تے دین کی رغبت ہوئی، شوق پیدا ہویا۔ جو ہی رمضان المبارک گیا تے انہیں رمضان المبارک تے جان دے بعد دین اسلام نو اعمال نو خیر آباد کہہ چھڈیا۔ تے بعض دفعہ ایمان کا ایسا جوش پیدا ہویا، توجہ کرنا، یہ عالم اسلام کی اصلاح واسطے اللہ کی توفیق نال عرض کر رہے ہوں کہ بندے دے ایمان نے جوش ماریا تے تہجد ویلے اٹھیا ہوا، تہجد بھی پڑھ رہے تے شیطان دا غلبہ ہویا کہ فرضی نماز بھی یہ کو جاتی رہے۔ کہ کبھی ایسا ہویا کہ یہ سر تو لگ کے پیروں تک یہ صورت، یہ لباس، یہ اٹھنا بیٹھنا کتا وجہ انج لگتا ہے کہ چلتا پھرتا اسلام نظر آ رہا ہے۔
کہ ویکھیا پتہ لگتا ہے مسلمان نظر آ رہا، وہ لباس تو، وہ حجامت تو، وہ گفتگو تو، وہ بیٹھنے اٹھنے، وہ اخلاق تو اسلام نظر آ رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہودیت نصرانیت کے طرح مجسمہ بنیا ہوا وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر آپ کا بڑا پیارا فرمان اور آپ نے پیغام دیتا ہے قیامت تک بھی آنے والے لوگوں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا فرمان سننا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی سارے واسطے کس طرح کوشش کرتے رہے ساری اصلاح واسطے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، رواه مسلم۔ کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ سیاہ رات کی تاریکیاں انہاں دے ٹکڑیاں دی طرح فتنے پیدا، فتنے رونما ہوں گے۔ سیاہ رات دے ٹکڑیاں دی طرح عجیب عجیب فتنے رونما ہون، تسی انہاں تو پہلے پہلے، انہاں فتنیاں تو پہلے پہلے اچھے عمل کر لو۔ کی کیفیت ہوئے گی بعد اوقات؟ یصبح الرجل مؤمنا، بندہ صبح مومن ہوئے گا، ویمسی کافرا، شام کافر بن جائے۔ کبھی ایسا ہوئے گا کہ کبھی شام مومن بنے، صبح کافر بن جائے۔ صحیح مسلم اور یہو جے کثیر تعداد وچ لوگ پائے جا رہے، ہچکولے کھا رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ مسلمان تے نہیں نا، یہ کامیابی کا معیار نہیں۔ حضرات کامیابی یہ ہے کہ بندہ اسلام پورے دین نو اپنائے تے ہمیشہ واسطے اپنائے۔ میں پھر دہرانا، اہل اسلام کہ پورے دین نو بندہ اپنائے تے ہمیشہ واسطے اپنائے۔ کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی نہ پڑھیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی دین آئے کبھی نہ آئے۔ میں دسیا نا جی کم پی گیا، بعض بندیاں کم پی جاتے، یا پھر تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، کم ہو گیا تو پھر کوئی نماز نہیں۔ یہ کامیابی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید اندر یہ اللہ پاک دہرا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرماؤ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو تمہیں حکم ہوا ہے وہ تے ڈٹ جاؤ۔ اہل صحابہ جو اللہ نے حکم فرمایا بس وہ تو اگے پیچھے نہیں، بھائی
جمعہ فرض ہے، کسی صورت میں بھی چھڈنا جائز نہیں. نماز فرض ہے، کسی صورت میں بھی نماز چھڈنا جائز نہیں. روزے فرض نے، کسی صورت میں بھی روزے چھڈنے فرض نہیں. کئی لوگ ایسے بھی اللہ کے پیارے اور یہ چھٹی والے دن نہ دسیا جی ادو آواں گے، بھائی ادھر جمعہ نہیں، وہ جمعہ جتھے آیا پڑھ لیں گے، بھج کے رل جائیں گے نال جمعے دے 2 رکعتاں. اگر نماز کی اکتا ہی ہاتھ میں بھی جی رل جائیے تو جمعے کا ثواب مل جاتا ہے. مسئلے تو پھر آنے رہے نا جی. اہمیت نہیں، اہتمام نہیں. اہتمام کنوں آنے رہے؟ میں پڑھے ایسا اہتمام دے نال جمعہ کہ کوئی پوچھنا نا کسے اللہ والے نو کہ جناب جمعہ تو مبارک ہے تے فلاں کام کھولے جی اج کوئی کام نہیں کرنا. میں جمعہ المبارک کا اہتمام کر رہا، صاف کپڑے پائے، خوشبو لگائی، مسواک کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، جمعے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ وہ بندہ ہے، میں پڑھیا یہ وہ بندہ ہے کہ جب وہ نکلتا ہے اپنے گھروں انہیں اہمیت دیتی ہے جمعے نو. اللہ یہ ایک ایک قدم کے بدلے یہ گناہ معاف فرما رہا ہے اور ایک ایک قدم کے بدلے یہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھیاں جا رہا ہے. یہ وہ بندہ ہے کہ جی احرام پڑھ کے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، جنہیں جمعے نو اہمیت جی بندہ ایسے ہی کدی پڑھ لی کدی نہ ایسے مستقل مزاجی اور استقامت نہیں. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اللہ کریم فرما رہے ہیں اے میرے محبوب تسی انہاں نوں کہو جو تانوں حکم ہوئے نا عمل کرن دا جاگنا ذرا وہ عمل کرو تے حد تو نہ بڑھ جاؤ کہ تسی چلے کردے پھرو ساری رات ایک لاتے کھلوتے رہو. ایسا نہیں. وہ تو حکم ہوا ہے فرمایا والا تطغوا انه بما تعملون خبیر. میرا اللہ تواڈے ایک ایک عمل تو واقف. دوسری جگہ تو قرآن سننا جہاں میں ابتدا وچ پڑھیا اللہ قرآن دا پیار نصیب فرمائے سورۃ الاحقاف اور 26واں پارہ. اللہ کریم نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ترجمہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر انہیں فرما دیو یقیناً جنہ لوگوں نے یہ کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے اور ان حالات میں جدوں کہ بتاں دی گھر گھر عبادت ہو رہی گھر گھر غیر اللہ کی پوجا ہو رہی گھر گھر رحمان چھڈ کے طاغوت کے پیچھے لگے ہوئے نے ان حالات کے اندر انہیں کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر یہ ڈٹ گئے بس اللہ ہی سارے کام کرنے والا بس اللہ ہی ہے نفع نقصان دا مال یہ اللہ نو منن دا ہے مال ہے. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ کے علاوہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی فتح دین والا نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی کسی نو تندرستی دین والا نہیں.
اللہ کے علاوہ کسی کی بیڑی بننے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے بگڑے کم سنوارن والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ پردیاں دے وچوں کوئی اور سنن والا کوئی نہیں۔ ثم استقاموا، اے نہیں کہ انہیں اپنا ذہن بنا لیا جویں دے بندے رلے انہوں نے نال ہی رل گیا۔ جامع مسجد محمدی کا کھلا اعلان، ایسا آدمی کامیاب نہیں، اور جتھے بھی ہوئے وہ رنگ نہیں چڑھتا، توحید دا رنگ جڑا وہ چڑھتا ہے، کوئی ہور وہ رنگ نہیں چڑھتا۔ انہیں من لیا اپنے اللہ نو، ہوں یہ کمپرومائز نہیں کر رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنی کتاب مبین کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجر ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الا پارا سورہ نمل، اللہ پاک فرما رہے ہیں امن خلق السماوات والارض، اے میرے محبوب انہوں نے پوچھو کہ کون ہے جن نے آسمان تے زمین تے اے رونقاں والے باغ، اے باغیچے، اے نہرائے ندیاں انالے، کیا اللہ کے نال کوئی اور بھی ہے؟ الہم اللہ، میں مستقل مزاجی کی بات عرض کر رہے ہیں کہ جنہیں اپنے اللہ نو مان لیں، پتا کیا ہے کوئی اللہ کے نال کوئی اور؟ الہم اللہ، پھر کے سوالیہ انداز فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کیا کوئی ہے جدو تسی مشکل وچ ہو تہاڈی مشکل کشائی کریں، تہاڈیاں بیماریاں نو دور کر کے شفا عطا کریں، تسی پھنس گئے ہو، تسی مجبور ہو گئے ہو، تہاڈیاں مجبوریاں نو تہاڈیاں پریشانیاں نو دور کریں۔ یعنی اس طرح پریشانی میں تسی ہو تے تسی اپنے رب نو آواز مارو اور تہاڈیاں پریشانیاں نو دور کر دے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جدو تسی اپنے رب نو پکارو تے ویکشف السوء، تہاڈیاں پریشانیاں نو دور کر دے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تانوں زمین وچ جانشین اور تانوں زمین وچ حکومت عطا فرمائے۔ کیا اللہ کے نال کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ۔ جنہوں نے کہہ لیا نا صرف اللہ، پھر اتنے ڈٹ گئے۔ اگلا پیغام میرے اللہ نے انہوں نے بارے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے تیری ذات کو قربان فرمایا جنہوں نے مینو ایک مان لیا کہ پھر ڈٹ گئے، مینو بھی رب کنے کہنا ہے، میں انہوں نے شان دیاں تما پا دیاں گا فرش تے عرش تے، قرآن وچ لکھ دے گا، وہی بنا کے قرآن بنا کے اپنے حبیب تے نازل کر دے گا اور وہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ فرمایا جنہوں نے میں اللہ تے من کے اقرار کر کے تے جڑے ڈٹ گئے، قیامت دا جدوں دن آئے
کوئی انہوں ڈر نہیں ہوئے گا، جب قبر میں جان گے کوئی انہوں ڈر نہیں ہوئے گا، کوئی انہوں غم نہیں ہوئے گا، کوئی انہوں پریشانی نہیں۔ تے اللہ پاک نے نالی رزلٹ بھی آؤٹ کر دیتا ہے، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، ہے جی جنت ایویں نہیں لبدی، پہلو اللہ کو مان لو تے پھر وہ ڈٹ جاؤ۔ میرا رب فرماندا ہے اے جنتی تے جنت وچ ہمیشہ رہن، اے جنتی اور جنت وچ ہمیشہ رہن۔ اور ایک اور جگہ تو قرآن سننا، یہ سورہ حاقین سجدہ، اللہ کریم نے فرمایا قرآن ذرا محبت نہ سنیا کر، قرآن محبت نہ پڑھیا کر، قرآن اور قرآن کا ترجمہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ غور کرنا، ساتھتا کر کے ذرا غور نہ توجہ نہ سننا، اللہ تخافوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں پہلے الفاظ وہی نے کہ یقیناً جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، حالات جویں دے بھی ہوئے، طوفان آن، پریشانیاں آن، تکلیفاں آن، وباواں آن، بیماریاں آن، انہوں نے اللہ نو من کے تے اللہ ہی دے در تے ڈگے رہے، صبح بھی شام بھی موسم کی طرح بدلتے نہیں۔ کسی نے کیا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تسی یہ کم کر لو چونکہ وہ شرع دے خلاف سی، تہاڈیاں پتھریاں مسانے جو نکل جان گیا۔ حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، انہوں نے کیا یہ اگر کچھ بھی ہو جائے وہ میرے منظور ہے، میں شریعت کے خلاف میں کام کرنا میرے منظور نہیں۔ یہ خاص کر کے ساریاں بیٹیاں ساری روحانی ماواں بہناں کئی ایسے سلسلے کر لیندیاں نے، دیکھو جی غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، ان کے شفا چاہیے، شفا چاہیے، جو مرضی کر لو۔ بھائی یہ شرع کے خلاف ہے کہ تسی فلاں جگہ پہ جاؤ تو پانی لے، فلاں جگہ پہ جاؤ فلاں چیز شرکیہ تمہیں دم کر کے دسے۔ میرے مدنی سرکار نے فرمایا اے بالکل نجائز، تسی اپنے اللہ نو اللہ من کے تے اللہ دے در تے ڈٹ گئے ہو، اللہ دے بوئے دے اگے بہ گئے ہو، اللہ دے تساں یقین کر لیں۔ فرمایا ثم استقاموا، اللہ جانتا ہے جڑے جڑے بندے جنہاں نو اللہ دا پیار مل گیا ہے وہ تے اللہ دا بوا چھڈ کے جاندے، انہوں تے اللہ دینا پیار آ گیا ہے، وہ ہر حال وچ اپنی جاناں قربان کر دے رہے۔ حضرت خبیب سولی تے چڑھے ہوئے نے پھر بھی چھڈ دے نہیں، حضرت سمیہ دے جسم میں 4 ٹکڑے ہو گئے پھر بھی اللہ نال پیار کوئی دور نہیں کر سکیا۔ جناب حضرت بلال کٹیاں کوئلے تے لٹایا گیا پھر بھی جناب انہاں دے پاؤں میں جنبش نہ آئی، اے سکون آئے، انہاں اکھاں نوں اے لو اکھ دیاں سلائیاں پا کے انہاں دا نور ختم کر دیتا گیا۔ توجہ کرنا، ایویں نا دے مسلمان نہ بنو، موحد مسلمان بنو، اللہ نال پیار
دنیا کی کوئی طاقت تھوڑے ملک پوری نظر کر کے نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تھانوں نیچا نہیں دکھا سکتی جدو تہاڈا رب تہاڈے نال ہوئے۔ کیوں جی؟ جدو تہاڈا رب تہاڈا اپنے اللہ تے اتنا اعتماد تے یقین ہوئے، تسی اللہ دے حکم دے پیروکار ہو، تسی چلو گے زمین تے تہاڈا تذکرہ عرش بری تے ہوئے گا انشاءاللہ۔ تسی اللہ کا حق ادا کرو، اللہ تہاڈا حق ادا کرے گا۔ کہ جدو اسی ہیریاں پھیریاں کرنیاں نے میرے رب نے منع کیتا ہے، جدو اسی دھوکھے بازیاں کرنیاں نے اللہ نے منع کیتا ہے، جدو اسی ملاوٹ کرنی ہے اللہ نے منع کیتا ہے، جدو شراباں پینیاں نے اللہ نے منع کیتا ہے، جدو بدکاری کرنی اللہ نے منع کیتا ہے، جدو جوئے بازی ہوئے گی اللہ نے منع کیتا ہے، بے پردگی جدو ہوئے گی اللہ نے منع کیتا ہے، اللہ نے سود تو منع کیتا ہے، اللہ پاک نے کسی کی پگڑی اچھالن تو منع کیتا ہے، کسی کی تذلیل کرن تو منع کیتا ہے۔ جدو اسی اللہ کے حکماں نہیں مننا گے تو پھر رب کی مدد سارے نال ہے، وہ کچھ سمجھ ہوگی؟ پھر رب کی مدد نال نہیں ہوئے گی۔ رب کی مدد ادو ہوئے گی جدو اسی اللہ نو منن دا مطلب کی ہے؟ میرے اللہ اسی تینوں سب تو بڑا مننے، اللہ اکبر، یہی ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ سب سے بڑا الفاظوں تک نہیں، تو دکان پہ بیٹھے سودا توڑنے پہ جو ادو بھی سمجھ اللہ سب سے بڑا ہے، صحیح توڑنا، فیصلہ صحیح کرنا ہے۔ اللہ پاک نے منع کیتا ہے جنہ کماں تو میں انہوں سب تو بڑا تے انہوں عزت دے دیا ہویا ہوں، وہ کا احترام کر دیا ہویا ہوں، میں قطعی طور پہ ایسا کام نہیں کرنا کہ میرا رب میں نہ ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی جنہ دا لفظ پیار پہ رہے ہوں کہ انہوں نے اپنے اللہ تے ایمان تے یقین کر لیا۔ اللہ نے پتہ کی فرمایا انہوں نے بارے ذرا غور نہ سنو قرآن، فرمایا تنزل علیہم الملائکۃ واللہ تخافوا۔ تسی اپنے گھراں وچ نا ترجمے والا قرآن اے گلاں تھوڑیاں جیاں کوڑیاں نے پر حق جڑا نا تھوڑا جہا کڑوا ہوندا ہے۔ میں تمہیں حوالہ دے رہا سورہ حامیم سجدہ ہے، اور اللہ پاک بھی بابرکت کلام کا 24واں پارہ ہے، تسی ترجمے والا قرآن لے کے اپنے گھراں وچ پڑھو، لو نتیجہ سننا، تمہیں رب منن دا مزہ آ جائے گا۔ اور میں جنہوں نے مان لیا نا اللہ نو، فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ جدو موت آدھی، یہ موت سر تے کھڑی ہے نا، جدو فرمایا موت آدھی تے فرشتے اتر دے رہے تے آن کے کہہ دے رہے یہ جسم جو جان روح نکل لگی تے جان ہر ایک نو پیاری، جان جان جہان تے بڑا بیان، لیکن اس پاس حکم آیا فرمایا میرے فرشتے ہو میرے بندے نو جا کے کہنا وہی روح کٹن لگے اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، نہ غم کرنا کہ میرے پچھلے دا کی بنے گا، میرے نہ بچیاں دا کون پرسان حال ہوئے گا، کہ میں گزارا کرن دے۔ فرمایا تو نہ ڈرو تے نہ غم کرو، تے نال فرمایا وابشروا بالجنہ، وابشروا بالجنہ۔ میرے فرشتے ہو یہ میرے معزز مہمان میرے پیارے نو انہیں میرے رو منہ نہیں موڑیا، میرا ہو کے رہا ہے، ایسی جسم جو جان بعد وچ نکلے جنت کی خوشخبری نو پہلے سنا دیو۔ جنت ہی چاہیے نا، کہ اے عقیدہ اپنا لو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ اللہ نے تو جنت کا وعدہ کر لیا۔ پھر اگے فرمایا صرف جنت ہی نہیں، اگے محبتاں دیاں ذرا اللہ نے انداز بتایا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
اور جی میرے دنیا دوست بنے میں تمہیں بنایا میں قیامت والے دن بھی تمہیں اپنا دوست بنا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تسی جو تہاڈا جی کرے گا میں تمہیں عطا کراں گا۔ اللہ سونے جن بھی تیرے پیارے بندے تشریف لے آئے سانو سارے ایسا بنا دے کہ اسی اگر اللہ فرماندا ہے تسی میری منتے رہے ہو اج میری بادشاہی ہے کوئی پر نہیں مار سکتا سارے نبی صفا بنا کے کھڑے نہیں سارے اولیاء پریشان نہیں سارے انبیاء میدان محشر لگا ہے میرا رب فرمائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تھوڑا جی جو کرے گا جو تھوڑا جی چاہے میں تمہیں میرا راضی کراں گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ کیونکہ آج تسی میرے مہمان ہو میں تہاڈا میزبان آؤ جی اللہ کے میزبان اللہ کے مہمان بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر استقامت پیدا کرو یہ نہیں میں شروع میں میرے دوست نہیں آئے میں وہ فکرے دہرانا کہ کدی نماز پڑھ لی کدی نہ پڑھی کدی مسلمان کدی غیر مسلم کدی کتابت سنت کے مطابق کدی یہودیت نصرانیت کا نمائندہ بنیا ہوا ہے یہ رواج بھی یہودیت طرح یہ لباس بھی یہودیاں عیسائیاں طرح تو اگر آئیڈیل بنانا ہے تو سورہ مصطفیٰ نو اپنا آئیڈیل بنا میرے نبی نے یاراں نو اپنا آئیڈیل بنا میں پچھلے جمعے بھی کہہ رہا سا حضرات غور کرنا ہے نام محمد سے یا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نام محمد سے آیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کے نال اے سارا جہان سجدہ ہے سارا جہان میرے مصطفیٰ کے نال سجدہ ہے اور میرے محبوب پیغمبر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے مرموز فرمایا اور تسی نماز پڑھو پھر میرے مصطفیٰ بنے تسی روزہ رکھو میرے مصطفیٰ بنے تسی اپنی عبادات اپنے اخلاقیات اپنا جینا مرنا اپنی غمی اپنی خوشی اپنی تجارت اپنی صنعت اپنی معاشرت اپنی مسافر اپنی حکومت اپنی سیاست اپنی سیرت اپنی صورت اپنی عقل اپنی فکر اپنی شکل اپنی صورت اپنی سیرت اپنی غمی خوشی میرے محبوب لے کے اسی میرے محبوب نے غلام بن گئے اپنا بنا دے گا ہے نام محمد سے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شان محمد ہے وہ شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ورفعنا لک ذکرک سے ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدیاں تعریفات کے ثنا میرا رب بیان کرتا ہے اللہ اکبر آپ سرکار تشریف فرما لے صحیح مسلم کتاب الایمان حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی میرے محبوب پیغمبر دے کول حاضر ہوئے میرے محبوب پیغمبر بڑے شفیق استاد سن کمال قسم دے معلم کمال قسم دے استاد تے کوئی ایک ادارے کا استاد ہے میرے محبوب ساری دنیا دے استاد آپ نے فرمایا عرض کیتا سے آدمی آیا آن کے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو مینو کوئی ہو جا مسئلہ دسو جیڑا میں تمہوں پوچھن تو بعد مینو لوڑ ہی نہ پے یہ ہو جا جامع مسئلہ
میرے مسئلہ دسو سونےو تہاڈے پوچھن تو بعد مینوں ضرورت ہی نہ پیش آئے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صحیح مسلم ہے صحیح سند دے نال میرے محبوب پیغمبر دا فرمان آپ نے فرمایا اندر والے باہر والے ذرا توجہ نال سننا میرے محبوب پیغمبر دے کول کوئی بڑا آوندا سی کوئی چھوٹا آوندا سی کوئی یہودی آندا سی کوئی عیسائی آندا کوئی اپنا یا کوئی بےگانا میرے اللہ نے تے سونے نو رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا میرے نبی دے پیشانی مبارک دے شکن یا کوئی غصہ نہیں مراد نہیں حضور دسو تہاڈے تو بعد مینوں لوڑ ہی نہ پے آپ نے فرمایا تو آمنوا باللہ اقرار کر اللہ تے ایمان لے آن تے اقرار کرن دے بعد پھر ڈٹ جا اینا کو مسئلہ پر میں اللہ نو اللہ مان کے یہ دیتے ڈٹ جا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول میں بیٹھی ہوئی کہ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی پیاریاں پیاریاں باتاں کردیاں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولیا آپ نے فرمایا اے میری عائشہ سونا نہیں توجہ کرنا اے میری حمیرہ گل سنو احب الاعمال الی اللہ ادومھا وَإِنَّ اللَّهَ آپ سرکار نے فرمایا عائشہ گل سنو ایک قیامت کا فرمان گونجتا رہے گا اللہ نو عمل پسند ہے جدے وچ بندہ ہمیشگی کرے بھاویں او تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے ہمیشہ بندہ کرے میں تانوں جمعے دے اندر بار بار یہی دس رہا کہ مستقل مزاج تے استقامت اختیار کرو وہ مسلمان کا رات کو ہوتے دنے ہو مرضی نہ نماز پڑھی تے مرضی نہ چھڑ دیتی مرضی نہ نیکی دا کام کر لیا مرضی دے نال چھڑ دیتا کبھی یہ یہودی کبھی یہ عیسائی کبھی یہ منافق کبھی یہ مسلمان نہ میرے بھائی جان تو اپنے آپ کو دین کے استقامت اختیار کر ڈٹ جا فرمایا ہمیشہ اللہ دے ہاں وہ عمل پسند نے جنہاں وچ ہمیشہ کی جائے آپ پاویں تھوڑا کیوں نہ ہوئے بلکہ آپ نے تے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجری میں روایت بنی بخاری مسلم دونوں اور ایک جری روایت ہے اے صحیح البخاری کتاب التہجد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے میرے مخاطب کر کے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک من اللیل آپ سرکار نے فرمایا اے عبداللہ تو نہ طرح نہ ہو جانا جڑے رات نو قیام کرتے نے تہجد پڑھتے نے تے فتارا کا فصلا پھر نماز چھڑ دیندے نے فرمایا ایسا نہیں کرنا جے پڑھنا تے پڑھدا ہی رہے جے نیکی کرنا تے نیکی کردا ہی رہے بدلی نہ تو نیکی کرتا ہوا نیکی کرتا رہے گا اللہ بھی تیرے تے رحمتاں کرتا رہے گا تے جے تو کبھی ادھر کبھی ادھر ہوا تے تیرا نام منافقاں وچ آ جائے گا تے منافقاں نوں اللہ جہنم دے سب تو نچلے درجے وچ سٹے گا استغفر اللہ معاذ اللہ تو مستقل استقامت اختیار کرو ہن وقت اپنے حد تو تجاوز کر گیا ہے میں ان کا جمعے کنا لوگوں نے کنی تکلیفاں سہ کے تے استقامت فی الدین اختیار کی تھی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام دیگر انبیاء اور کائنات دے دولے کائنات دے سردار سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود تکلیفاں دے کیویں دین تے ڈٹے رہے کیویں استقامت اختیار کی تھی
میں انشاءاللہ تسی وقت تے تشریف لے آؤ، میں اندا جمعے انشاءاللہ وہ واقعات تھوڑے سامنے رکھاں گا، تساں قرآن سنے حدیث مصطفیٰ بھی سنی اور اندا انشاءاللہ احادیث بھی ہون گے اور ایسے واقعات بھی ہون گے کہ جنہاں دے نال بندے دا ایمان تازہ ہوئے گا کہ انہوں نے کسے حال وچ بھی اللہ دا دروازہ نہیں چھڈیا۔ اللہ کتاب و سنت کے مطابق عمل دی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔